تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جو ہے نا اس کو اس بات کے لیے چنا، جو اتنی اعلیٰ بات ہے کہ اس کا اجر و ثواب میرے سوا کوئی نہیں جانتا، پر میں ہر نیکی جو ہے اس کا ثواب 700 گنا تک میں نے بتا دیا، 10 گنا، مگر روزہ جو ہے کسی فرشتے کو نہیں سمجھایا، کسی کمپیوٹر میں نہیں آتا، یہ اس نے میری خاطر اپنی پیاری چیزیں چھوڑی ہیں، کھانا پینا بیوی، اس لیے میں ہی اس کا انعام دوں گا۔ جب مالک اپنے ہاتھ سے انعام دینے پر آئے گا ذرا آپ اندازہ کر لیں کہ وہ انعام کتنا بڑا ہو۔ تو اس کے لیے جو مہینہ چنانا وہ بھی اللہ نے کہا کہ مہینے تو 12 ہی ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے مہینے، مگر میں نے اسے بات کے لیے اس مہینہ کو اس لیے چنا کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اب اس قرآن نازل ہونے کی 2 تشریح کرتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں کہ پورا قرآن مجید جو تھا اللہ تعالیٰ نے یہ قریب کا جو آسمان ہے وہاں ایک جگہ ہے بیت العزہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے سارا اتار دیا، لکھا دکھایا پورا، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ فرشتے لاتے رہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ تشریح کرتے تھے، مگر اس کے راوی کوئی کبھی نہیں۔ دوسرا مفہوم جو امام ابن اسحاق نے بتایا، مولانا عبد الماجد دریا بادی لکھا حوالے دیے کہ اترنا شروع ہوا، بارش کی پہلا چھینٹا جو آیا نا، پہلی مرتبہ جبریل آئے حضور علیہ السلام کے بعد، وہ رمضان۔ اس لیے اب میں کہتے ہیں نا، میں نے کہا قرآن مجید کی تلاوت کریں، احمد نے ایک سورت پڑھی لیلا، قرآن ہی قرآن ہے، قرآن پورا بھی قرآن ہے، اس کا ایک ٹکڑا بھی قرآن، تلاوت قرآن کرو۔ اس لیے جب شروع ہو گیا اللہ کی رحمت زمین پر برسنی شروع ہو گئی تو یہی کہا گیا کہ مہینہ ہے رمضان کا مبارک، ایسا پیارا مہینہ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی حالت پر رحم فرمایا، گمراہی میں ٹھوکریں کھا رہے تھے، اپنے رسول کے ذریعے کتاب دی اور اس کی تعریف بھی کی کہ رمضان میں اتارا گیا۔ اس لیے اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ روزے جو ہے نا، یہ نزول قرآن کی عید منا رہے ہیں، تقریب منا رہے ہیں شکرانے کی، اس مہینے میں اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم بھٹکتے انسانوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے خود بندوبست کیا۔ حبل اللہ المتین حدیث میں کہا کہ ایسا مضبوط رسہ لٹکایا کہ پکڑ لو میں آسمان کی طرف تمہیں اٹھا لوں گا، گمراہی سے نکال لوں گا۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، بہت اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ اور اب اس کا بتایا کہ قرآن کیا ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لکھ لے رہے ہیں آپ کتابیں، ہدی للناس، جو لوگوں کا رہنما ہے۔ آگے انہوں نے ترجمہ کیا مولانا فتح احمد نے، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا۔ یہ جو کر لیتے نا والفرقان کو پھر قرآن مجید کی تعریف نہیں، یہ آیات کی بینات کی ہے، اسی لیے زیر آیا من الہدی والفرقان۔ تو قرآن کا کہا کہ ایسی نعمت جو لوگوں کو راستہ بتاتی ہے، اس کے حق ہونے کی دلیلیں دیتی ہے، لوگوں کے سارے شبہوں کا ازالہ کرتی ہے، اس سے بڑا انعام مخلوق پر ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ اس مہینہ میں اتری ہے تو اس مہینہ کی پھر قدر یہی ہے کہ تم اس کے لیے اپنے ذہنوں کا آمادہ کرو، دلوں میں شوق پیدا کرو، اس کے لیے پہلے سے کمر بستہ۔ بڑی پیاری بات ہے اہل بیت میں سیکھنے کی، ہم دیکھتے ہیں نا ریس کورس گراؤنڈ ہوتا ہے، گھوڑے کھڑے ہوتے ہیں، لائن ہوتی ہے، وہاں لوگ سوار ہوتے ہیں، اعلان کرنے والے نے کہتا ہے 1 2 3 سر پر دوڑ پڑتے، آگے نشان ہوتا ہے، وہاں تک دوڑنا ہوتا ہے۔ اس میدان کو عربی زبان میں مزمار کہتے ہیں۔ تو نام کہتے ہیں یہ رمضان جو ہے نا اہل ایمان کے لیے اللہ نے مزمار بنایا، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر لو، دھیان کرو، جب چاند آئے اعلان کرے کہ بس دوڑ شروع ہوگی تو پھر فاستبقوا الی الخیرات، نیکیوں کی طرف نہ بھاگو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ پھر جو اس مہینہ کو پائے وہ روزے رکھے، اور جو بیمار ہو اور سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کریں۔ اب یہ باتیں جو اس آیت میں بیان ہوئی، ان کا اللہ تعالیٰ نے پھر فلسفہ بھی بیان کیا کہ یہ 3 حکم جو ملے ہیں کہ بیمار چھوڑ لے، بعد میں رکھے، اور اس مہینہ میں قرآن اتارا گیا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ یہ جو حکم دے دیا نا کہ بیمار اور مسافر اس مہینہ میں چھوڑ دیں، یہ تو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی کو پسند کرتا، تنگی نہیں کرتا۔ وہ مہربان خدا، وہ کیوں ایسے لوگوں کو تنگ کرے جو بیچارے نہیں رکھ سکتے؟ اس لیے یہی حکم مناسب تھا کہ ان کو کہا بیماری اور سفر میں اگر تم نہیں رکھ سکے، جب تندرست ہو گئے اور یا سفر سے واپس آ جاؤ گے اس وقت رکھو۔ اور جو آیت فدیہ کی تھی پچھلی ختم ہو گئی، مگر اب بھی ایک مسئلہ بہت اعلیٰ کہ اگر بیمار اور مسافر اگلے رمضان تک بھی اسی طرح رہے، کہ وہ بیمار ہی رہا، تندرستی نہیں ہو سکتا، اگلا رمضان آ گیا، ہو سکتا ہے کئی رمضان اس طرح آ جائے، یہ بھی نہیں کہ اس کو نا امیدی ہے کہ میں نے تندرست نہیں ہونا،
امید ہے تندرست نہیں. اب عام لوگ تو کہیں گے کہ وہ اکٹھے کرتا جائے اور پھر کسی کو سارے رمضانوں کے رکھے. نہیں، وہ علماء جو ہے ٹھیک سمجھے کہ ان کے لیے اب بھی حکم باقی. اگر یہ اگلے رمضان تک بھی بیمار رہے تو پھر روزہ معاف، قضا کی ضرورت نہیں، فدیہ دیں. وہ نا مسکین کا کھانا کھلا دیں، معافی میں. اگلے رمضان تک اگر تندرست ہو گئے پھر روز قضا کریں. اگر آخر دوسرے تک بھی رہے نا اسی حال میں، نہ سفر ختم ہوا نہ بیماری ختم ہوئی، تو پھر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. ہر روزے کے بدلے میں جو فدیہ ہے نا دے دو. اسی لیے سارے احکام دیے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی حاملہ لونڈی تھی، اس کو کہا کہ تو بھی ان میں شامل ہے جن کو اللہ نے روزہ معاف کیا، تو صرف مسکین کو کھانا. اس لیے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ بچے کا نقصان ہوگا، میں روزے رکھوں گی، دودھ جو ہے نا کم ہو جائے گا یا حاملہ ہوں بچے کو نقصان پہنچے گا، ان کے لیے بھی شرعی حکم باقی یہی ہے کہ کوئی قضا کی ضرورت نہیں. وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عقل کی بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ جان بوجھ کر تو روزہ چھوڑ نہیں رہی، مریض اور مسافر بھی نہیں. اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ان دونوں میں سے جو کر سکتی نا آسانی سے، دوسرے دنوں میں اگر روزہ رکھ سکتی ہے قضا کر لے، فدیہ معاف. اور اگر فدیہ دے رہے تو قضا معاف. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے جو آسانیاں دی ہیں، اس لیے کہ اللہ بندوں کے حق میں آسانیاں چاہتا ہے، تانگے نہیں کرتا. اس پوری شریعت کا مزاج ہے. اسلام میں دیکھتے جائے کوئی حکم ایسا نہیں جو تنگ کرنے والا. ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا، کھڑا ہو، نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ جائے، بیٹھ نہیں سکتا حضور نے کہا لیٹ ہی جائے، لیٹ کر بھی چارپائی پر اپنے آنکھوں کے اشارے سے سجدہ کر سکتے. آسان دی، تنگی کوئی نہیں. کیا ہے نا اس میں ہم پڑھتے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو، اسی پر رہ جاتے ہیں. بالکل وہ بھی ٹھیک ہے، تقویٰ پیدا کرنے کے لیے بھی یہ ٹریننگ ہے. مگر یہاں اس کے کچھ اور بھی مسائل اور حکمتیں بیان ہوئی کہ رمضان شریف میں جس میں قرآن اترا تھا، تقویٰ تو ہر مہینے میں روزے رکھنے سے پیدا ہو سکتا تھا. اس مہینہ میں جب اس ہاتھ سے رکھا کہ اس مہینہ میں اللہ نے ہمارے لیے کتاب ہدایت اتاری تھی، اب اس کا حق یہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اسلام نصیب ہوا، قرآن جیسی نعمت مل گئی، اس نعمت کے شکرانے میں تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. یہ روزے کا دوسرا مقصد بیان ہوا کہ جب اس پر عمل کرتے ہو تم حکم مانو گے. ایک تو صرف قرآن کو روک چھوڑو اور چومو چاٹو، یہ کوئی شکریہ. جس غرض کے لیے اتری ہے نا کہ عمل کرو، زبانی باتوں کی بجائے جب انہوں نے عملاً کر کے دکھایا کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہمارے لیے بڑا تو ہے، نہ ہماری اپنی خواہش ہمارے لیے کوئی بڑی ہے، نہ کسی کا رسم و رواج، ہم تو تیرے حکم کو بڑا مانتے. تکبیر ایک زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ایک پورا دین جو ہے نا وربا کا ہے. جب عمل سے ہم کر کے دکھاتے ہیں کہ اللہ دیکھ تیرا حکم ملا، بے شک کتنا ناگوار ہے، تلخ ہے، طبیعت نہیں چاہتی مگر ہم تجھے بڑا مانتے ہیں، یہ اصل تکبیر ہے. تو اللہ کہتا ہے جب تم نے رمضان شریف میں یہ یاد کر کے قرآن اترا تھا اور عمل کے لیے اترا، روزہ رکھ کر ثابت کر لیا کہ سب سے مشکل کام تو یہ تھا نا کہ کھانا پینا چھوڑ دو، گرمیاں زبان خشک ہو رہی ہے مگر چکھنا. اللہ نے چونکہ ہدایت دی ہے اس لیے اس کی بڑائی بیان کرو. اور ساتھ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم میں شکر کا جذبہ نشو نما ہے. اب شکر دونوں طرح کا، بندوں کے ساتھ بھی شکر کرتے ہیں ہم کہ ہمیں اگر کوئی چیز زیادہ ملی ہے، دولت ہے، پیسے، کھانا پینا، تو ہم دیکھیں گے ہر 4 پیر روزہ رکھا تھا کیا بن گیا، کیا حالت ہماری ہو گئی. اگر ساری عمر نہ ملتا کھانا پینا کیا حال ہوتا. اس وقت میں اگر احساس کریں کہ کتنے بندے خدا کے ہیں جن کے پاس روزہ افطار کرنے کی بڑی شاید، وہ ہماری طرح بیٹھے ہیں، ان کے بچے بھی ترس رہے ہیں. ہمارے ہاں فروٹ کی ڈیریاں، سموسے ہیں، مگر غریبوں کے بچے جو ترس رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو رمضان شریف میں کوئی نہیں صحیح نہیں. تو یہاں پھر حضرت ابو امام باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے بڑی گزران تنگ تھی، خشک روٹی ہوتی، اس کو پانی میں ڈبو کر نمک کے ساتھ کھاتے اور ہر لقمے کے ساتھ کہتے اللہ جو بھوکے بیٹھے نا ان کا حق اس لقمے میں اگر کوئی میرے رہ گیا تو مجھے پکڑنا. وہ بیچاروں کو لقمہ بھی نصیب نہیں، ان کا اگر کچھ حصہ بنتا تھا میں ان کو ہی دے دیتا، تھوڑا نہیں دے سکا تو معاف کر. بڑی بات ہے. سوچا اللہ کہتا اگر تجھے کوئی شاید زیادہ ملی ہے تو حق تو یہ ہے، اللہ نے تو سارے انسانوں کے لیے پیدا کی، پھر تمہارا امتحان کیا کہ وہ صبر کرتے ہیں اور تم شکر کرتے ہو. یہ دیکھنے کے لیے 2 پرچے دے دیے. اس لیے اپنی ضرورت سے زیادہ جو تفطیر صائم کا اتنا ثواب ہے کہ روزے دار کا روزہ کرو. اور پارٹیاں بن گئی نا کہ افطاری ہو رہی، امیر لوگ جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ افطاری ہے.
افطاری کا مفہوم تو یہ کہا کہ ان کے گھروں میں کھانا پہنچا دو، وہ بیچارے اپنا پکائیں، مہینے پر کا خرچ دے دو، ان کے دل خوش ہو جائیں کہ چلو مہینہ تو آرام سے گزرے۔ یہ تھا فرمایا، اور تم کسی کا روزہ کھلوا دو تو اس کے روزے کے برابر تمہیں ثواب ملے، اس کی بھی کمی نہیں ہوگی، تمہیں ملے گا۔ اور ساتھ یہ کہ ایک غلام آزاد کرنے اتنا اجر یہ مسکینوں کو دینے سے بنتا کہ آدمی ان کو پیسے مہیا کرے، خوراک دے، جو غریب اپنے گھروں میں کوئی انتظام نہیں کرتا۔ جو کتابوں میں لکھا کہ علی بن حسین امام زین العابدین عمدہ کھانا پکواتے، اچھے عمدہ مسالے ڈلواتے، خوشبوئیں آتی، جب افطار کا وقت ہوتا نا قریب، ڈھکنا اٹھا کر خوشبو سونگتے کہ نفس بہت مائل ہو جائے، جی چاہے ایسا عمدہ کھانا، اور پھر پلیٹیں بھروا کر غریبوں کو دے دیتے، آپ بنا چکھ۔ اس کو توجہ دلاتے کہ تجھے مزیدار کھانے پسند ہے، ان غریبوں کو کیا بنے گا۔ تو ایک تو شکر یہ ہے کہ زائد نعمت جو ہے زائد سے ہمارے پاس، سمجھیں کہ خلق خدا کا حق ہے، ان کو دیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان جیسا بنا سکتا تھا، اگر زیادہ دیا تو میرا امتحان ہے، یہ شکر ہے عملی۔ اور دوسری طرف اللہ کی کتاب کا بھی شکرانہ، جس کتاب کی قدر کریں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کی کوشش کریں، رکھ نہ چھوڑیں، کیونکہ رکھ دیں آپ تو جیسے سرانے نیچ رکھ لی، کیا فائدہ اس کتاب۔ ایک کتاب ملی، اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، یہ ہے اصل اس کا عملی شکرانہ۔ تو مختصر طور پر اس آیت میں جو اللہ نے بیان کیا میں نے، مگر اللہ کی کتاب تو ایسی ہے نا کہ اس کے موتی ختم ہی نہیں ہوتے۔ نہیں بعد رمضان المبارک دا مبارک مہینہ شروع ہونے والا، مگر اسی نظر ماریے پچھلے رمضان تو لے کے ہن تک کنے ساتھی پچھڑ چکے، انہوں رمضان نصیب نہیں ہویا، نہیں دیکھ سکتے۔ چلے کیا یہ بھی میرے اور تہاڈے چوں کوئی یہ گارنٹی نہیں مہیا کر سکتا بھی انہیں ویکھنا یا نہیں ویکھنا۔ اس باروں ہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ دی دعا یہ بھی ہر بندے نوں پکاؤنی چاہیے، رمضان شریف دے سارے دناں چ نوں پڑھنا چاہیے۔ اللہم لا تجعل آخر لحظ من صیامنا ایاہ، اے اللہ اے رمضان شریف دے روزے میرے آخری روزے نہ کری، دوبارہ بھی موقع دیں کہ رمضان آوے تے میں پھر روزے رکھاں، مگر چونکہ ایک پکی گل نہیں کہ اللہ نے ضرور یہی تو نہیں کری جانا بھی اسی دعا کریے کہ رمضان وکھائے، اس پاروں نال ہی کیا فین جل تب تے جے تو فیصلہ کر چکا کہ تیرے پائی آخری روزے مڑ کے نہیں تو ویکھنے، ہاں فجلنی مرحوما ولا تجلنی محروم، پھر میری محنت ہے کہ میں نے انہاں چوں کر دیں جنہاں تے اس رمضان شریف چ رحمت ہوگی، انہاں چوں نہ کریں جنہاں دی چوڑی خالی دی۔ رمضان آیا رحمت دی بارشاں برسیں، مگر اس تے کوئی قدرہ نہیں، یہ بد نصیب باعدہ مناظرہ کا رمضان فلم یو کرنا۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے ممبر تے چڑھ کے آکھیا جنہوں رمضان شریف نصیب ہویا تو پھر بخشیا نہیں گیا، بد نصیب اور پرلے درجے کا کام ہے، وہ نال دا بدقسمت کون نہ، ایڈی عالمگیر چڑھی، بہت بڑا میਂਹ برس رہا سی مگر وہ محروم اور خالی ہے۔ تو حضرت جابر دی دعا ہے کہ اللہ میرے روزے آخری روزے نہ ہون، تے جے فیصلہ ہو چکا پہ آخری ہے تے پھر مینوں مرحومین چو کر دیں جنہاں تے رحمت ہوئی ہے، انہاں چو نہ کریں جڑے محروم رہے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ جڑا رمضان شریف بدقسمت نہیں نہ بخشیا گیا، سوائے دے ہن وہ کسی طرح عرفات دے میدان پہنچ جائے اور بخش دا کوئی سامان نہیں، اگلے سال تے گل پੈ گئی، گناہ اینے زیادہ ہے کہ اللہ دی رحمت ایڈی وڈی ہوندیاں بھی بڑا موقع دیتا، ایڈی رحمت عام کیتی بے انہاں دناں دے اندر لٹ لا جو لٹنا ہی رہ گیا۔ ہن فرمایا الا یشهد عرفہ، ایک ہن ہے بھی میدان عرفات جو خوش قسمتی نہ چلا جائے، اتنا بھی گل بن سکتی، مگر عرفات کو ہر کوئی پہنچتا، بڑے پیسے چاہیے، بڑی قسمت چاہیے، بتیرے ترس دے مر جاندے عرفات نہیں جانا نصیب۔ یعنی دو جگہ ایسیاں فرمائیاں کہ رمضان شریف کا زمانہ اور عرفات دے میدان کی حالت۔ اس سے اللہ دے نیک بندے ہوتے کہ یا آپ عرفات جا، نہیں کہ تیری طرف عرفات کوئی آدمی دعا کرنے والا ہونا چاہیے، کسی گئے نو کہہ دے کہ اس وقت دربار عام کر، اللہ تعالیٰ پاؤندا ہے اور سارے جہان دے لوگ کھڑے ہوندے، اس وقت اپنے فرشتیاں نو پوچھدا ہے کہ یہ لوگ آئے شوسن غبرا وال انہاں دے کھلرے ہوئے مٹی پئی ہے، یہ کی منگے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کوئی چھپیا نہیں، اللہ دے فرشتیاں دے اللہ اینا پیدا کیتا ہے، رشتے دار چھڈے ہے، کاروبار چھڈے ہے، پتہ لگا اتنے معافی ملتی ہے، گناہ بخشے اس باروں مردہ ہوتا ہے، پھر ننگے ہے،
اللہ فرماتا گواہ ہو جاؤ کہ میں نہ سارا میدان عرفات جل پاک بخشتا ہے رام بخش اس پاروں نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ جدوں حج تے گئے اس زمانے نواب سی ریاست وپار دے کتاب اپنی لکھی رحلۃ الصدیق اپنا سفر نامہ لکھیا تو فرما دیا پھر جدوں میدان عرفات گیا تے شعر میرے ذہن سی تو اس نے یہی کیا اللہ تعالیٰ سنیا اتنے آن والے جڑے انہوں نے تو گناہ معاف کر دا اس باروں اتنے آئے ہیں محنت کرتے ہیں معافی منگ اللہ کرتا مگر خوش قسمت ہے جڑے اتنے پہنچ دے رمضان شریف تے جڑا ہے ہر علاقے چ آ رہے ہر جگہ دے بندیاں نوں نصیب ہوندا بے عرفات تے نہیں رمضان شریف تے ملیا کوشش کر یہ اندر اپنے آپ نوں دکھاؤ کہ تسی انتظار کھڑے جی اڑیک دے تسی خوش آمدید کیا جویں آئے مہمان دے استقبال دنیا کری ایڈا آئے نوں گل لاؤ یہ محبت کرو یہ کہ کڑی اڑے کہ لمحہ جلاؤ تو گل لاؤ یہ پورا مہینہ اس طرح گزرنا چاہیے جی میں دعا کے بھی سکھائی پھر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے چاہوں گا کہ جدوں رمضان شریف کا چند ویکھ دے کعبے نوں منہ کر لے اور دعا کر دے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والعافیۃ المجللہ اے اللہ اسی تیرے کول دعا کرنے ہیں یہ مہینہ امن اور سلامتی دا ہوئے یہ اندر ساڈے ایمان ٹھیک رہن سانوں نیکیاں دی توفیق والعافیۃ المجللہ اور تیرے کو اسی خیر منگتے ہیں تندرستی منگتے ہیں جڑی سانوں اپنے اندر ڈک لے پورے مہینے کے اندر سانوں کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہ آئے والعافیۃ المجللہ جی میں اپنے تھلے لگی اداں دی عافیت منگنے اور اگے پھر وہ دعا پچھلے جو میں دسی اللہم ارزقنا صیامہ و قیامہ و تلاوت القرآن اس مہینے کے اندر روزے رکھن دی توفیق دے قرآن پڑھن دی توفیق دے نفل پڑھن دی توفیق دے اور نال ہی پھر اللہم صلی مولانا یہ مہینہ ساڈے واسطے سلامتی دا ہوے وسلم نافی سانوں بھی تندرستی دے وسلم منا اور قبول فرما یعنی دعاواں منگ منگ کے دعا جڑی ہے تقدیر نوں تو نے کی بدلنا بندے نوں بدل دینی جدوں اپنے عزم نوں پختہ کرنا منگدا وہ شے نا جڑی تڑپڑیا ہوندا ایڈی خواہش ہوے اینا شوق ہوے پھر اس شے نوں ضائع نہیں کر سکدا تقدیر نوں اللہ تے چھڈے اپنے جو دی تبدیلی آ جائے وہ بالکل تیار ہوندا ہے وہ دے اندر چستی آ جاندی ہے کہ میں کوشش کرتی تو اس مہینے دے اندر کوششاں تیز کرو گھوڑے جڑے انہوں اپنے تیار کرو کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونا اور نوافل جڑے ان کی بہت کثرت کرو اگے پیچھے میں بھی سستی کر جانا تسی بھی کر جاندے مگر انہاں دنوں نوں اس طرح گزارو کہ بالکل ایک نفل جڑا نا ایک سنت ضائع نہیں بالکل کمر بنو اور ساریاں مصروفیتاں تے جڑیاں نا افطاریاں تے سحریاں ساریاں نوں جواب دے یہ سارے وقت ضائع کرن والیاں گلاں کھاندے پیندیاں نوں سد لیندے افطاری جنہاں نوں کرانی چاہیے جنہاں غریباں کو کچھ نہیں انہاں نوں کچھ نہیں حق تے اگر تسی افطاری کرانا چاہتے انہاں افطاری کڈو 1000 2000 روپئے دے دیو ہونی مسکیناں نوں کل پرسوں رمضان شروع ہونے والا اپنے گھراں چینی لین دانے لین اپنا رمضان شریف یہ نہیں آبا نہیں پتہ نہیں لگتا وہ جڑا نا چودھری صاحبان آ گیا سیٹھ صاحبان آ گیا کھا پی کے راہ پہ افطاری ڈاکو چور خدا دے باغی اور دشمن وہ کٹھے کر لیندے بلے بلے کرا لیندے وہ دی بدائے کرو کہ رمضان شریف شروع ہونے تو پہلا اللہ دے بندے پہنچا دے انہاں لوگوں دے گھراں جنہاں غریباں کو کوئی سامان نہیں اللہ خوش ہو جائے راضی ہوگا کہ اپنی فکر تے گزارے میرے بندیاں دا سامان کر تو یہ وقت ضائع کرنے دی بجائے نوافل شب جڑے انہاں دے اندر مشغول ہو نوافل دے بارے اللہ دے رسول اللہ السلام دی سنت جڑی وہ سب دے علم ہونی چاہیے تاکہ اگلے دنوں تے اگر کوئی کوتاہی ہے تے رمضان شریف چستی ہونی نشاط تیزی دلیر اللہ دے رسول اللہ السلام دے نفلوں دے بارے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھا میں رسول کریم رات دن کنے نفل پڑھ آپ نے پہلا فرمایا تہاڈے کو یار ہونے وہ کہنے لگا نہیں 10 دینا چاہیے تاکہ اللہ کری توفیق دے تے کری پورا کر ایک تے فرض نمازاں دے نال جڑیاں سنتاں ہے ان میں 2 فرض سنتاں فجر نال تے 2 فرض یہ تینی نماز باقی جے کو کر سکے بہت بڑی نیکی ہے مگر شاید سارا کو نہ ہو سکے کہ جتھے نماز پڑھی ہے فجر دی اتنے بیٹھا ذکر کرتا رہے اللہ تعالیٰ نے یاد کرتا رہے اور جدوں سورج جڑا بلند ہوئے 2 نیزے دے برابر شواواں چٹیاں ہو جان یہ نہیں بھی سورج نکلدا تو اٹھ کے کئی اشراق پڑھ لیں تے گناہ گار انہوں نے کچھ نہیں ثواب کمایا گناہ انہوں نے کھاتے لکھا گیا کہ جس وقت نماز حرام تھی اس وقت تو ہی نماز پڑھ لگ نماز جب تک اشراق چمک نہ اٹھے سورج
ਉਹਦੇ ਛੁਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰਦੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਛੁਆਵਾਂ ਸਫੈਦ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਹਲਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇੱਕ ਹੱਜ ਔਰ ਇੱਕ ਉਮਰੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੰਮੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਕਤ ਆਏ ਦੋ ਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਸ਼ਰਾਕ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਇੰਨਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਤ ਉਹਨੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 11 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਹਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਆ, ਚਾਸ਼ਤ, ਫਾਰਸੀ ਚਾਸ਼ਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ੁਹਾ ਦੀ نماز۔ اور انہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے صلاۃ الاوابین کیا، کئی مسجدیں لگا صلاۃ الاوابین، مغرب تو بعد 6 نفر نے، وہ حدیث نہیں صحیح ضعیف ہے، اے آپ نے فرمایا صلاۃ الاوابین ہی نہ ترمز المثال، کہ اوابین دی نماز ہوا جدو اٹھاں دے بچیاں دے پیر بھی سڑن لگ پڑ، تو بہت تیز ہو جائے، زمین تپ جائے، تو اس ویلے جڑی نماز پڑھی جاندی ہے، فرمایا اوابین دی نماز۔ اواب بہت خدا ترس بندیاں نوں کیا جاندہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہ نعم العبد انہ اواب، بہت خدا دی طرف رخ کرنے والے بندے سی، انہاں دا ہر وے امتحان جڑا سی رب دی طرف۔ اواب اوابین دی نماز کیا کہ وہ جڑا نا کم کار پھسے دکاناں تے بیٹھے دفتراں، کوئی اللہ والا بندہ پڑھ سکدا مگر کم بڑا، 4 رکعت نماز گھٹ تو گھٹ 2 بھی پڑھ سکدا، 4 حضور نے عام پڑھیاں، زیادہ بھی پڑھیاں، 8 تک، 12 بھی کئی جگہ لکھیاں نے، 12 نہیں صحیح ثابت، 8، 2 تو لے کے 8 تک جنہیں نصیب کرے اللہ، یہ ضحیٰ دی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور یہ بارے چ اللہ دے پاک رسول اللہ علیہ وسلم کڈی وڈی بشارت دیتی ہے کہ جیڑا دن دے پہلے حصے چ سورج ڈال تو پہلا 4 رکعتاں اگر پڑھ لے ضحیٰ دیاں تے اللہ تعالیٰ وہ پھر شام تک لی کافی کرے، اللہ اپنے ذمے لے لیندا کہ میں یہ سارے کم سواروں، اینوں کسی قسم کا دکھ تکلیف نہ آن دوں گا۔ پھر زور دا وقت شروع ہوندا، اس ویلے سورج ڈالن تو بعد آدمی نوں چاہیے بھی وہ زور دی نماز تو پہلا نفل پڑھے، یہ 2 تو لے کے 8 تک پڑھنے چنگی ہے، اے یاد رکھو 2 تو لے کے 8 تک، اگر صرف 2 رکعتاں بھی کوئی زور تو پہلا پڑھ جائے گزارا، 4 پڑھے بھی ٹھیک ہے، 8 تک صحابہ کرام نے پڑھیاں، بلکہ کہندے سی کہ جس طرح ادھی رات تو بعد تہجد واسطے اللہ دی رحمت دے دروازے کھل دے، جدو ادھا دن ہو جاتا اس ویلے اللہ تعالیٰ رحمت دے دروازے کھول دے، اور اس ویلے 8 رکعتاں پڑھیاں اتنا ہی ہے جتنا ادھی رات تو بعد تہجد پڑھی۔ یہ توفیق ہوئے 2 تو لے کے اذان بھی اڈکن کی لوڑ نہیں، اذان ویکھیا نہ کرو، ٹائم ٹیبل لگے ہے، جدو لکھدا ٹائم ٹیبل قید تو بعد ادھا دن ہو گیا، نصف النہار، وضو کر کے تیار ہو تے اپنی شروع کر، اذان تو پہلا بھی جنیاں پڑھیاں جان پڑھو، 8 رکعتاں دی کوشش کرو کہ پڑھیاں، اور نماز تو بعد پھر 4 رکعتاں زور دے نال، 2 ہی پڑھن دی عادت ہے۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 زور تو پہلا تے 4 زور تو بعد جڑا شخص پڑھے پابندی نہ، اللہ جنت دا محل بڑھاؤ، یہ اگے پیچھے بھی چاہیے، مگر انہاں دناں جو سمجھو ایک کسر کڈنی، اللہ دی توفیق نہ دے، مدد اللہ کو منگنی ہے، اللہ تو بغیر کوئی نہیں گل، اللہ آپ ہی طاقت جڑے انہوں ہاتھ پڑھا دیں نا، اسی کی کرن جو گیا، اللہ تو ہی مدد فرمائی، تیرے بغیر کوئی شے نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کسی سے زور ہے تو نہ طاقت ہے، تیرا ہی فضل و کرم درکار ہے، تے کم جاندا پڑھ، اللہ آپ پہ پھر شوق دے جاندا، گھوڑا تیز دوڑا جاندا۔ 4 اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ من صلی اربعا قبل العصر، عصر دی نماز تو پہلا بھی جڑا بندہ 4 رکعتاں پڑھے اُتے بھی رب دی رحمت ہو۔ اور مغرب دی نماز جڑی وہ ہے کہ جیسے اذان شروع ہوئے، بے شک اگر کسی مسجد نہیں نا لوگ وقت دیں دینا چاہیے، مگر نہیں دیں، حالانکہ جڑیاں رکعتاں پڑھتے ہیں انہوں سب تو زیادہ ثابت ہے مغرب تو پہلے بخاری شریف تک سے حضور نے خود کیا، صحابہ پڑھتے سی، انہیں پڑھتے سی پہ مسجد نواں آنے والا بندہ آتا سی کھنی جماعت ہو چکی ہے، مگر انہاں سنتاں نے قلم کر بس اذان ہوندی اسے وچ جماعت کھڑی کر دے۔ تو یہ حال یہ بھی ہے کہ حدیث پاک سمجھا کہ صحابہ کرام ادھر اذان شروع ہوندی سی ادھر تھماں دے نال کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیں، اذان مکدی تک انہاں دیاں 2 رکعتاں مک جاندی، اے 2 رکعتاں بھی۔ اور شیخ محی الدین ابن عربی فرماؤں دے کارم دا نام لکھیا کہ میں صرف دنیا چو عالم ویکھیا جنہیں مغرب دی 2 سنتاں نہیں چھڑی، نہیں بڑے بڑے عالم ویکھیا نہیں، انہوں فرماؤں دے میں ویکھیا کہ پوری زندگی میرے ویکھن چ انہیں نا یہ 2 رکعتاں نہیں چھڑی، مغرب تو پہلا بھی 2 رکعتاں جڑیاں پڑھو، نماز مغرب تو بعد پھر 2 رکعتاں جڑی وہ بھی سنت ہے۔ اونج کدے کدی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوں لگے مغرب تو پڑھن تے عشاء تک بھی لے گئے، نفل جڑے وہ وقت ہے گا کوئی پڑھنا چاہے، مگر پکیاں 2 مغرب کے نال 2 رکعتاں پڑھتے سی۔ عشاء دی نماز تو پہلا کوئی رکعت مقرر نہیں،
نہ حضور نے کسی دسیا، نہ غیر مقتضا کا کسی ذکر آؤں۔ انج آپ نے ایک اصول اور کلیہ بیان فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ جدوں اذان ہوندی ہے تے اقامت تک نفل کوئی پڑھنا چاہے 2 4 10 15 پڑھ سکتا ہے، بندش کوئی نہیں، بہت اچھا موقع فائدہ اٹھا لے۔ ہوں جویں لکھیا ہوندا 4 رکعت غیر مقتضا، یہ آپ ہی بڑے بڑے حنفی عالم جڑے نے اعتراف کیتا بھی کسی کتاب چوں جعلی روایت بھی نہیں لبھی کہ آپ نے 4 رکعتاں کو دسیاں، اس تو سنت غیر مقتضا بھول جاؤ، نفل ہے۔ جب تک جماعت نہیں کھڑی ہوندی اللہ کسی نوں توفیق دے 2 4 6 پڑھ سکتا، بہت اچھی۔ نماز تو بعد 2 سنت آپ نے پڑھی ہے، 4 فرض اور 2 سنت شادی نماز۔ اور سارا تو بڑی گل جی رمضان شریف فکر ہونی چاہیے اہتمام، وہ تہجد دی نماز۔ اگے پیچھے اگر سستی بھی ہوندی ہے، یہ ہن چست ہو جاؤ۔ ہر شخص نے تمہیں پتا سحری لی جاگنا کھانا کوئی ایڈی مشکل نہیں، جڑے روزہ ہی نہیں رکھتے انہوں کا علاج ہی کوئی نہیں اللہ دے سپرد، ورنہ روزے رکھنا ہے تو جاگنا ہی جاگنا۔ تو اس تو کوئی تھوڑا جاگوں جاگ لے، مسواک کرے، اپنا وضو کرے اور وہ تہجد دی نماز پڑھے، جدری اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے میری امت نہیں علیکم بقیام اللیل فإنہ ذاب السارین قبلک، تو پہلاں بھی جدوں تو دنیا بنی ہے اللہ دے نیک بندے ہر زمانے سے نماز پڑھتے رات نو جاگتے پھر اپنے رب نو پکارتے سی، دلا بسوز کہ سوزے دکار ہا بکنا، اے دل رو کیونکہ رونا بڑے کم صبر دے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ کام نہیں بنتا بیاہ سحر گائے۔ تہجد دے وقت جڑا نہیں رویا وہ کام نہیں بنے، پاویں وہ بڑا فرسی ہے پاویں امام ہے، جن نے لیا نا اسے جو یہ تے رب نے کرم کیتا بھی اس نماز نو فرض نہیں کر دیتا تے بندیاں دی رعایت کر کے بھی ماڑے ہے اٹھ نہیں سکتے، ورنہ قرآن پاک نو کوئی بندہ پڑھے، رسول اللہ دی حدیثاں پڑھے، 5 نمازاں تے انہاں زور نہیں دینا، وہ دیاں برکتاں بیان ہوئیاں جنیاں اس نماز یہ جو کہ رب نے رکھیا وہ 5 نمازاں جی ہے نہیں، مگر ہمت نہیں بندے کرتے، دھیان نہیں کرتے، حالانکہ وقت جاگل دلا بے سوز کہ سوزے دکا رہا بکنت، کیا ہے نیم شبی دفع 7 بلا، بے شمار بلاواں اور مصیبتاں ٹل جاندیاں جدوں تہجد دے وقت اپنے رب نو تہجد اصل 11 ہی رکھتا، کوئی نہ ودیا نہ کاٹیا، مگر رب ہمت دے 15 پڑھنی، طاقت دے رب 15، جویں وہ نماز دے نال سنتاں اگے پیچھے، اصل نماز 11، مگر رسول کریم علیہ السلام جدوں جاگدے پہلا وضو کر کے 2 رکعتاں چھوٹیاں جیاں پڑھدے، ابتدا کہ دل ذرا نماز ور لگ جائے، خیال جڑے ختم ہو جان، توجہ ہو جائے، پھر 8 جڑیاں سے وہ پوری شوق نہ لمیاں پڑھنیاں، پھر 3 رکعتاں جڑیاں سونا تو 2 علیحدہ پڑھنیاں، 1 علیحدہ پڑھنی، نہ جے کوئی علم دی خاطر یاد رکھنا چاہواں تے 8 نوں کہہ لو کہ صلاۃ اللیل رات دی نماز، 2 جڑیاں پھر جزیاں پڑھیاں انہوں کہنا شفا و شفے وتر، شین پہ عین جوڑا، تے جڑی کلی پھر پڑھنی وتر، اے علیحدہ علیحدہ نہ یاد بنج ہے گیاں 11، جدوں مک جان پھر 2 رکعتاں آپ بہ کے پڑھدے سی، یہ 2 بعد بہ کے پڑھنیاں، 2 شروع چھوٹیاں پڑھنیاں، یہ سمجھو نماز دی اگے پیچھے سنتاں دی طرح، ورنہ اصل نماز تہجد 11۔ تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ محلہ لکھتے کہ رسول کریم علیہ السلام نے رکعتاں جڑیاں 13 طرح پڑھی، بڑی محنت کی 13 طرح کہ حضور نے اجداں بھی پڑھی، مگر امت نو جو دسیا جو میں تمہیں دستا ہوئی کہ 2 دے سلام پھیری جاؤ تے بعد چیک کر کے پڑھ لو۔ سانوں یہ ہدایت فرمائی کہ تواڈے لئی طریقہ جڑا ہوئے یہ ہوئی افضل تے بہتر ہے، امت یہ کرے۔ انج آپ نے 9 کٹھیاں نہیں چلیاں تے 9ویں تے جا سلام پھیریا، 7ویں آپ نے 13 طرح ساریاں تیسری جڑی المولا دے کٹھے کرتیاں انہوں سن کہ حضور نے اجداں بھی پڑھیاں اجداں بھی، مگر سانوں تانوں یہی دسیا کہ صلاۃ اللیل مثنا رات نو جدوں نماز پڑھو 2 کر کے سلام پھیری جاؤ، آخر تے اوتر برکتیں واحد کلی، اس کلی نو شروع کرنا سبحان کلا پڑھنی ہے، وہ الحمد شریف پڑھنی ہے، بعد ہاتھ اٹھا کے دعائے قنوت پڑھنی ہے، پھر رکوع نو جانا، کلی دا سلام جڑا وکھرا پھر اصل صحیح طریقہ جڑا پڑھن دا ہے کہ 10 رکعتاں 2 کر کے پڑھیا جان، 11ویں کلی جڑی پڑھ کے وہ قنوت پڑھ کے وہ تحیات جڑا وکھرا پھیرا جائے، اور 2 رکعتاں جڑیاں اللہ دے رسول علیہ السلام نے بہ کے پڑھیاں وہ فرمایا متربع، جی میں تحیات میں نے دوجی ادا نہیں پڑھیاں، وہ چگوشا بہ کے جنت گوڈے منہ تے مار کے اس طرح چوکڑی مار کے پڑھیاں، صرف رکوع سجدے نوں جو جاندے سی کھول دیندے سی، مڑ کے پھر تحیات بھی چوکڑی مار کے بھی اور دوسرا بھی سارا جڑا سی پڑھ۔ تو کوشش یہی کریں کہ اسی اقتدا کری،
جو آپ نے کیتا پیچھے پیچھے چلیے وہ دے اندر ہی کامیابی اور بہتری ہے۔ اے اور نماز تہجد دی تسی فکر کر، اور باقی جو تراویح دا حال ہے یہ ہن میں لکھی ذکر کرنا، یعنی صدیاں پہلے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ الفتوحات لکھ دے، 7ویں جلد ہے، اس سے غریب لکھ دے کہ انہاں لوکاں نے اس نماز دا کی حال کر دیتا۔ ثم الذین صابروا علیہ فی العامۃ 308 309 کنا وقت ہو گیا جاؤں اس نماز نے چھری پھیری ہے۔ آندے پھر وہ لوگ جنہوں نے آکھا نہیں یہ پکی اسی پڑھنی یعدون اشما دائم انقصب، ایڈے برے طریقے نال ادا کرتے ہیں اور انہیں پیڑے طریقے نال نماز پڑھتے ہیں۔ لا یذکرون اللہ فیہ الا قلیلا، اللہ نو یاد کرنے دا سوال ہی نہیں، گلوں لاؤندے ہیں کہ وہ مسیت لبے جتھے مولوی چھٹی اینو ختم کرے۔ لا یقیمون رکوعہ ولا سجودہ، نہ رکوع چجنا ہو رہا نہ سجدہ ہو رہا، ولا یرتلون قرأۃ، نہ کوئی قرآن پاک نوں ٹھہر ٹھہر کے پڑھدا نہ سوچے۔ وما سنوا من سنوانی من الاجتماع کارم وعلامہ الناس اليوم رہ من المتمیزین من الخطباء والفقہاء وائمۃ المساجد، اور جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخیا کہ کاری تے پڑھ لیا کرو وہ یہ ہے جڑا ہن لوگ کر رہے ہیں۔ وفی مثل صلاۃ فی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل ارد فتل فانک لم تصلی، یہو جی نماز جہدے بارے حضور نے دیکھا ایک بندے نے آ کے پڑھی تے سلام علیکم چلیا، آپ نے آخیا جا کے مڑ کے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی، پھر پڑھ کے چلیا 3 واری ہوا تخیر، انہیں آخیا یا رسول اللہ مینوں تے یہ فرمایا نہیں یہو جی نماز کوئی نماز نہیں، رکوع سجدے ٹھہر ٹھہر کے کر سیدھا کرو، فرماؤندے جڑی تراویح ہن پڑھ رہے یہو جہدے بارے جی حضور نے اس نے آخیا جا کے مڑ کے پڑھ، یہ نہیں تیری نماز۔ فمن اعظم على قیام رمضان المسنون قیام والمرغب فیہ فلیقم کما شرع شهر الصلاۃ من الطمانین والخشوع والوقار والتدبر ما یتلی والا کان ترک اولا، اللہ جے کرنا ہی ہے جے حضرت عمر دے طریقے تے جو لگنا چاہوں گا اتنا پڑھ، پھر جویں دین نے مقرر کیتا کہ تسلی خشوع و خضوع عاجزی جو پڑھیا جائے تے غور، والا کان ترک اولا والقیام فی اول اللیل، ورنہ ادا ترک بہتر، اللہ دے پڑھنا جان دے نفل پڑھدیاں پڑھدیاں گناہ اپنے کھاتے چ لکھاؤں دیں، یہو جی نماز اللہ رسول دسی۔ تو یہ ہن میرے بیان کرنے کی لوڑ نہیں، ہر بندہ ویکھ رہا کہ کیویں مسیتاں دے اندر تباہی ہوئی ہے، یہ وہ نماز نہیں جڑی اللہ رسول نے دسی، اتنا دی نمازاں رب نہیں چاہوندا۔ نماز 13 رکعتاں پڑھو، 15 پڑھو، 11 پڑھو، اس تو بھی گھٹ اگر کوئی بندہ 11 بھی نہیں پڑھ سکتا چلو 9 7 5 3 2 دے نال ایک ہی پڑھ لے، گزارا وہ بھی ہو جانا قیام اللیل دا، مگر نماز ٹھہر کے پڑھ صحیح طریقے نا۔ تو یہ نفل ہے جڑے اللہ دے رسول علیہ السلام نے دن رات پڑھے، انہاں نوں نوٹ کرو، اپنے دلاں تے لکھ لو، اور رمضان شریف دے اندر کوشش کرو بے نہ کوتاہی نہ ہوئے، ساریاں مشغولیتاں مصروفیتاں جڑیاں انہیں اس طرح سیٹ کرو کہ نوافل اور عبادت جڑی انہاں دا حرج نہ ہوئے، صحیح طریقے نال ادا ہو جان۔ اور قرآن شریف سب تو بڑی عبادت ہے اس مہینے دی، اللہ دے رسول علیہ السلام تے دا آغاز تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے دے اندر قرآن اتریا۔ یہ عام طور تے عالم میں تشریح کر دیں بے اللہ تعالیٰ نے عرش تو جڑا سی نا لوح محفوظ تو لکھوا کے پھر وہ بیت العزت ایک مقام ہے پہلے آسمان سے اتنے سارا لکھتا تے پھر تھوڑا تھوڑا اتریا، مگر وہ جو سمجھدار لوگ پوچھتے بھی یار گلاں تے جڑیاں دنیا چ ہوئیاں جنگ بدر روز خندق، پھر اللہ آندا کیا ہویا تھوڑا حکم ہے پہلا کتنا لکھیاں جا سکتیاں جدوں کہ اللہ تعالیٰ نے آ چیزاں جڑیاں بیان کیتیاں کہ ہن اتنے ہویا تے پھر حکم اتریا۔ اس تو صحیح تشریح ہوئی جڑی امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی اترنا شروع ہے، پہلی قسط جڑی نا بارش دا پہلا چھینٹا، پہلیاں آیتاں جبریل علیہ السلام لے کے آیا، اور قرآن شریف آہستہ آہستہ جو ضرورت پئی اترتا رہا، ٹھیک معنی یہی ہے کہ نازل ہونا شروع ہوا۔ ہاں تو بڑا بابرکت اس معنی جدو اللہ دے رسول علیہ السلام تے اللہ دا فرشتہ آیا اور وہ کتاب رب نے دتی نو انسان را پیام آخری، اللہ آدھا جس تو بعد اللہ چپ کر گیا، علامہ اقبال بنا پھر ضرورت ہی نہیں سمجھی، ہوں میرے نال گل کرنے کی لوڑ نہیں، جو میں دسنا چاہوں دس چکا، اس تو بعد کسی نبی کی لوڑ نہیں، نہ رہبر دی۔ نو انسان را پیام آخری، انساناں واسطے میرا آخری خط ہے، آخری سنیا، ہاں ملے وہ رحمت للعالمین، اور لے کے آن والا بھی وہ جت تو کائنات اللہ نے بہتر کوئی پیدا نہیں، کتاب بھی سب تو اعلیٰ، لیاؤن والے بھی کائنات پہ سب تو افضل رالا وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تو قرآن مجید یہ طرح متوجہ ہو، کوئی ترجمہ تفسیر چھانٹ لو، میں جڑا نا قرآن شروع کرو میرا مطلب کوئی نہیں ختم کرنا، ختم چھڑ جو، انہاں ختمہ نے قرآن شریف کا سارا کچھ کام خراب کیتا، اینے میں مکائے نہیں، کچھ بھی نہ مکے کی صورت میں انہیں پڑھی جا ٹھیک ہے، مگر کوئی ترجمہ تفسیر اور تسی پڑھ پڑھ کے نشان کرو،
جمعے تے آؤ یا اگے پیچھے ملاقات ہوئے تواڈے پلے ایتاں ہون کیا نہیں سمجھ آئی یا نہیں سمجھ انہاں دناں قرآن دا تدبر قرآن تے غور و فکر اور وہ یہ کہ گل نوں سوچنا جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤندے مینوں بھی نصیب نہیں ہوا تانوں بھی نہیں پڑھنا تے وہ جڑا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد لکھتے کہ ایک عالم گئے اور ایک عورت جڑی سی انہیں ویکھیا بھی یہ عالم صاحب پڑھتے قرآن تو کہنے لگے تو اس طرح قرآن شریف پڑھنا انہیں حالانکہ بہت بڑے عالم سی محدثوں نے آخیا ٹھیک کہنے لگے 6 مہینے ہو گئے سورۃ ہود شروع کیتیاں میں سورۃ پڑھنے نہیں لایا یعنی ایڈی عربی دی عالمہ فاضلہ اور قرآن 6 مہینے ہو گئے 8-10 تے رکوع 6 مہینے ہو گئے سورت نہیں مکی قرآن شریف دی ایک ایک سطر ایک ایک شوشے تے غور کر دے اللہ کی خزانے پڑھے دے ایک ایک سمجھ آیت دے اندر مگر اسی سرسری لنگ جا اللہ تعالیٰ تدے فرماؤندا کہ شفاء للناس قرآن شریف سارے روگاں دا علاج ہے ساری بیماریاں کٹیاں جاندیاں تکبر حسد جو بھی دنیا دے اندر شرارت سب مکا دیندا مگر کوئی نوں چج نہ پڑے اور پڑھن دا طریقہ ہی ہے ایس واری کوشش کریے میں بھی تسی سارے قرآن شروع کریے جہڑیاں 2 آیتاں پڑھیاں رک کے ویکھیا بھی جڑے کام رب دا کرو کر رہا نہیں نہ کر رہا تو اگلی آیت کوئی نہیں پڑھنی فیصلہ کرنا بھی ہونے اگر نماز نہیں پڑھ رہا میں زکات نہیں اگلی آیت پڑھن دا میرا کی حق ہے پہلا یہ کام کراں جڑے دسے اور جنہاں تو منع کیتا ویکھیا یہ کام باقی میں نہیں کردا تے جے کر رہا تو چھڈاں جے نہیں چھڈدا تو قرآن نہ ٹھٹا پھر بالکل خطرہ ہے کہ جس طرح ایک نیک آدمی نے بیان فرمایا کہ جدوں کوئی قرآن شریف کو اٹھدا اس وے دعا شاں چ ایک جڑی ضرور حاصل کرے مینوں زیادہ تے نہ نقصان یا ایمان دا فائدہ اٹھا لیا انہیں تے یا بیڑا غرق ہو گیا ایسے قرآن کے ذریعے وہ تباہی ہو گئی کہ قرآن پڑھ کے مار وگی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماਉਂਦਾ ਸੀ 10 آیتاں اگر حضور کو پڑھتے سی حضور اگے سبق نہیں سی دیندے نہ اسی پڑھتے سی جب تک انہاں 10 آیتاں جو دسیا گیا سی نا کہا کام کرو سارے کر لیں گے حضور جائزہ لا لیں ٹھیک ہو گیا تدے فرماؤندے ادھروں قرآن مکدا سی ادھروں قرآن دا عمل مکمل ہو جاتا بالکل اسی قرآن بڑے ہوندے سی یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہن محفل قرات رہ گئی نا بے راگ سن دا سواد پیا آخیا چلو ادھر نہیں سنتے اتنے مولوی یار کٹھے ہونے کاریاں نہیں سراں سننی ہے توبہ یہ سرا سی یہ زلزلہ سی گرج سی رات اللہ آندا بجلی گرجدی سی جدوں قرآن پڑھیا جاتا دنیا کمبدی سی اور اسے تو اللہ قرآن پاک فرمایا اور تسی یہ انسان دے یہ تو میں پہاڑوں سے اتار دینا تو ریزا ریزا ہو جنیاں دھمکیاں یہ جر جو وعداں سنائیاں ہیں تو آ کرو گے نتیجہ نہیں ہل جاندی سی یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ڈاکو چور بدماش ولی بن قرآن اس طرح سنتے سی یہ بجلیاں گرجدیاں سی چمکاں پیندیاں سی پتہ لگتا سی قرآن جڑا ہلا رہا ہے کہ توبہ کرو اس تو حضرت ابن مسعود فرماؤندے ادھروں ساڈا قرآن دا علم مکمل ہویا اسی سارا قرآن سمجھ گئے تے نال ہی قرآن بن گئے بالکل جو کچھ نے کیا سی جڑا عمل وہ کرن لگ پے جنہاں برائیاں تو روکیا سی ایداں قرآن شریف شروع کیتا جائے اور تھوڑا بھی پڑھا جائے تو جائزہ نالوں نال اپنا حساب نال ہی کری جائے تے میں کر رہا کم جڑے قرآن کہی درگزر کرو خلق خدا دی بھلائی کرو انصاف کرو جے میں نہ کر کچھ نہیں رہا کہ قرآن میرے خلاف حجت بنتا جاتا صحیح مسلم شریف کی حدیث کا ایک ہی سمجھو جملہ کتاباں تے پاری اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت لکا او علیک انگریزی زبان پڑھنے والے کئی بیٹھے تھے آخر پٹ آؤٹ پٹ اینڈ پٹ آؤٹ اگے لا دینے پٹ دے کام ہی بن ہور دا ہور ہو جاتا اللہ نے آخیا القرآن حجت لکا لام لگ گیا تو مانا ہو کہ قرآن تیرے حق میں ہوگا یا یہ قرآن تیرے حق میں بکتے گا او علیکا یا تیرے خلاف کھڑا ہوگا یہ ادھر کھڑا ہونا کہ مینوں پڑھ کے اس خبیث نے کام کیتے کہڑے بہانے نہ جاننا چاہتا یا تینوں چھڑاؤن وال کھڑا ہونا تیرے حق چ گواہ ہونا کہ مینوں پڑھیا اور میرے تے عمل کیتا اس تو اللہ میں تیری کتاب ہے جے خلاف کیتا تیرے خلاف کھڑا ہونا اس تو قرآن جڑا یہ ٹھٹھا نہیں کوئی کھیل تماشا نہیں یہ اللہ دی طرف اپنی مخلوق دے نا تذکرہ نوٹ سے یاد دانی ہے اللہ نے اپنے بندیاں نوں اطلاع دیتی ہے بیاہ کو کم ہونا دے یہ تیاری کر گیا اس پاروں جو میرے تواڈے اندر آیا ہے کوئی شراب پی رہا کوئی بے نماز ہے کسی نے کسی دی زمین دبائی کسی نے کچھ توبہ کر توبہ دا وقت ہے اور حضرت امام دین اللہ بجین دا فکرہ کیسا پیارا آندے یار لوگ تے معافیاں منگتے پتہ نہیں اگلا معاف کرے کہ نہ
مگر اللہ پاک نے کتنی رحمت کی، جو رحمت کی گنی ہے کہ آپ توبہ نام کا ایک دروازہ کھولیں، آپ کہ توبہ کرو میں بخشا۔ اللہ نو کہڑی مجبوری بڑی دوزخ جاندے جان، کچھ نہیں بگڑتا ہوتا، مگر رحیم ہے، مہربان ہے، بندے توبہ، اور توبہ کا دروازہ کھول کے آوازاں دیتیاں توبو اللہ توبۃ نصوحا، آپ ہو کے دعائے کہ آ جاؤ معافی منگنی تے توبہ کر۔ اور جڑی آیت میں پڑھی وہ سبحان اللہ، اللہ پاک کمال کر سی بے قصوروار نو جان ہی وہ چھڑ دیے، تو بڑی گل ان اللہ یحب التوابین۔ کہڑے طریقے نال اللہ دی سلام اللہ پیار کر، فرمایا توبہ کرنے والا نا پیار کرنا، اللہ نو توبہ کرنے والے پیارے آ محبوب۔ توبہ توبہ مجرم محبوباں کھڑے ہو، فرمایا جڑا توبہ کردا صرف یہ نہیں کہ میں انہوں معاف کردا، یحب التوابین، سبحان اللہ، کہ میں انہوں نہ پیار کردا، محبت کردا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا اللہ تعالیٰ نو کدی خوشی نہیں ہوندی جنی کسے اپنے بندے دے توبہ کرن تے، لیکن دوزخ نو یہ جا رہا سی، توبہ کر لی اللہ للہ شد فرح، بہت خوشیاں منائی، فرشتیاں تذکرے کیتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی مثال ہی دیتی، بڑی پیاری مثال دیتی انجیل چ کہ کسے آدمی نے بہت ساریاں بھیڈاں جنگل چ رہندا ہے، گواچ جاندی، اینیاں کول انہاں نوں چھڈ کے وہ جاڑاں تریا پھردا، جنگلاں تریا پھردا، پہاڑاں پھردا، وادیاں پھردا، وہ ایک نوں لبن، اور جدوں لبدی ہے پھر انہوں موڈیاں تے چک کے لیا، پھر گھر آ کے دعوت لوگاں دی کردا میری گواچی پہ لب۔ اے گناہگار بندے دی مثال کہ نیک تے اللہ دے کول اگے ہے جڑا گواچ جاندا رب لبدا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا اے صرف رند کہہ سکتا سی، ورنہ اللہ دی شان تے لے کے اللہ محتاج ہے، کوئی چھڑیا ہوتا گناہگاراں تو بغیر، مگر فرمایا ماز خدائے گم شدائم او بجستجو، اسی جویں کسی دا پت گواچ جاندا تو لبدا، رب دے ہتھوں گواچ چکے۔ ظالین عربی زبان نے گم شدہ نو گمراہ ترجمہ کر رہے، گم شدہ، گواچ کے نکل گیا بچہ، ماں باپ نو چین نہیں آیا، صبر نہیں آیا، اللہ پاک دا حال ماذ خدائے گم شدہ ہے منہ بجستجو، ہم اللہ کے ہاتھ سے گم ہو گئے۔ وہ ڈھونڈتا پھرتا، نبی بھیجے، کتاباں بھیجیاں، اعلان کروایا آ جا آ جا آ جا، آوازاں دیتیاں، چومبا نیاز مندو گرفتار یاد۔ جب ایک باپ دکھی محتاج ہوندا تے آرزو مند ہوندا تے ہر وے اڑیکدا رہندا پت مڑے، خدا اس طرح اڑیک چلے گا، اور ظالمہ توبہ کردا رب اڑیکدا تے بھلیا مڑا وے تو دوزخ جائے گا، خدا دا کی بگڑ۔ انہیں تے ابلیس نوں کہتا سی کہ تو باغی ہوویں گا، تو تیرے من نال جہنم تے رب دا کچھ نہیں بگڑ، مگر اس تو بندہ ہے تو دا کتاباں نبی ایران توبہ دا دروازہ کھولیا، اعلان کرائے بیا توبہ کرو، کرنے والا نے فرمایا میرا معاف نہیں کرتا، ان اللہ یحب التوابین، سبحان اللہ۔ ادوں کہاں بیان کی کرنا سی کہ میں توبہ کرنے والے نا پیار کرنا، مینوں بڑے پیارے لگتے۔ اڑے دی مثال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیتی، پراڈیگل سن، یہ پیریبل پڑھی دی جو تمثیل مسیح علیہ السلام نے اللہ نے حکمت دیتی، مسئلہ نہیں کوئی نویں لیا ہے، تورات ہی انہوں نے شریعت سی، وہ انہوں نے عیسائی تے میں خواہ مخواہ وکھرے ہو گئے، یہودیاں تو کوئی وکھرا گروہ نہیں سی، وہی نماز سی، وہ روزے سی، انہوں مسجد جاندے، صرف جڑے دل سخت ہو گئے، ظالم بن گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے نرم دلی پیدا کی، اللہ والے انہوں نے لیا خوف خدا دا، دو بچے سے ایک باپ، اے نیک بد دی مثال سمجھو، ایک محنت ہی نہیں سی کرتے، سب کو اڑائی پڑھائی جانا، وڈے نے ایک دن آخیا ابا جی جو دا حصہ ون دیو، ابے نے ون دیتا، پیسے پلے بندے پردیس چلا گیا، اتنے جا کے حرام کاریاں چ لگ گیا، بدماشی سب کو اڑ گیا، اخیر اینا تنگ ہویا کہ انہیں اس علاقے کے لوگوں نے خنزیر پالے سی، وہ خنزیر انہوں نے چراؤنے شروع کر، اور سور چراؤندیا چراؤندیا انہوں نے منہ جڑا کوئی جوار یا مکی دے پٹے ڈگنے، ادھی چھلی انہوں سوراں چ پالنی باقی وہ انہیں کھڑ، یعنی مندے حال کا ذکر کیتا کہ ایڈا پیڑا حال ہو گیا۔ تے پھر دماغ چ ایک دن آیا بھائی چلو جو بھی میں ہے گا، آخر میرا باپ ایڈا امیر ہے، وہ دروازے تو اینی دنیا کھاندی ہے، میں تو پتر جا کے دے آکھوں گا بابا پت نہیں رہا ہوں، مینوں تو دوسرا چیز سمجھ کے جی دینا روٹی نہیں، یہ توبہ دا خیال دل چایا مڑ پیا، تے باپ نو پتہ لگا میرا پتر مڑیا، کئی سال ہو چکے، وہ ڈھونڈا سی، باپ دی اکھاں نہیں ہو چکی، انہیں اپنے نوکراں نو آکھیا کپڑے لے کے جاؤ، صابن لے کے خوشبو نوایا تو آیا، کپڑے پہنائے، گھر لے آندا، یہ ہوں جنہوں نے جڑے انہوں پاپا نو پوچھو بھی اتنا ہی ہوں کہ بچہ گم ہو جائے تو قیامت آئی ہوں کہ، اور جو مڑ پوے ربی کنی خوشی ہوں ہے، ادھر بچڑا ذبح کرتا، کھانے پکن لگ پے، ڈھول بجن لگ پے،
وہ بڑا بچہ شام نو مڑیا نیک دی مثال انہیں آخیا نوکروں نے کی ہے، انہیں آخیا تیرا بھرا آیا تو تیرے ابے نے کی کہا دس ساری عمر کما کے کھواؤں ہوں گے ابے نے میرے لیے ککڑ ذبح نہیں کیتا، یہ بچہ حلال کر دیتا اینے بجاؤ والے ٹوڑ کٹے ککر نڑی گیا مڑ گیا رس کے ابے نو پتا لگا ابے نے جا کے سینے نہ لا لے کیا پت تیری کوئی قدر گھٹ ہے میرے مگر تو سوچ بھی تو میری نگاہ دے سامنے اے تیرا بھرا میرے تیرے لیے مر گیا ربی دوبارہ آیا تو دوبارہ آخر وہ بھرا سی وہ بھی دل نرم ہو گیا کہ بھرا نو نال لا لیا رویا عیسیٰ علیہ السلام فرماؤندے خدا دی بادشاہی تھی اللہ دے حضور فرشتیاں چ ادا ہی ہوندا بے جدوں کوئی بندہ مردہ وہ تے ایسیاں خوشیاں کر تو ہن توبہ دا اے رمضان مبارک توبہ دی منادی ہے تے پتہ کوئی نہیں اور شرابیوں زانیوں چوروں ڈاکو کو ٹھیکہ نہیں بھی ہر سال آندا رہنا توبہ کر دو بعد آ جاؤ آج تو قسم کھا جاؤ بے دے آوے تے دروازے داخل ہونا ہون نہیں کرنا نہ رشوت لینی ہے نہ چبوٹ بولنا نہ وڈیاں فریباں پینا بعد آ جاؤ تے اللہ محبت کر بڑی محبت کردا ہے وہ محبت کا کوئی اندازہ نہیں تے کہنا ہے ہی پہنا میرے اپنے ضلع پنڈ دے نال پنڈ میں نہیں گیا مگر اپنے وڈیاں تو سنیا تے پنجابی زبان پائی میں تو بہتر کتاب نہیں پڑھی میرے دل تے لکھی ہوئی ہے اور تدے میں وہ حوالے دینا رہنا اور مینوں بڑی خوشی ہوئی انہاں دا نواسا صاحبزادہ مسعود احمد انہوں نے مینوں ہن خط لکھیا بندہ بھیج کے مینوں نال اپنا خط دے ذریعے کتاب بھی بھیجی ڈونگے رات مولوی غلام رسول عالم پوری رحمت لوگ پنجابی سمجھ کے پڑھتے ہیں حالانکہ پڑھن جوگے ہی نہیں انہیں اردو کی پڑھنی پنجابی تے آتی نہیں انہوں بہت شاہکار کتاب تو مولوی صاحب توبہ کا بیان فرماؤں اے رسول اللہ دی دعاواں دا نچوڑ اور انہیں حفظ کر کے اگر اپنی کنوچی کو پڑھے نا تہجد دے ویلے تے روے تو میں سمجھنا وہ بیڑا لگ جانا بنے میں بندہ تو صاحب میرا تیانت نہ تائیں وڈیائی میں تیرا کاز بندہ تو مالک تیری تعریف تا حد بنا کوئی نہیں میں بندہ تو صاحب میرا انت نہ تائیں وڈیائیوں رحمت تیری بہت زیادہ بندے دی بریائی ساڈے گناہ جنہیں مرضی ہے مولا رحمت تیری بہت زیادہ بندے دی بریائی توبہ دی توفیق سانوں دیویں بار الہ اپنے دردہ رکھ سوالی دائم شاہنشاہ کسے اور دروازے نہ کرنی اپنے دروازے تے مانگت رکھ توڑے کو منگیے تو ہی دیویں تے رب رحم کردہ دیندہ سید ابن طاؤس فرماؤندے جڑا ہر نماز تو بعد ایک باری آ دعا کر دیندا اللہ ملائکہ جڑے کرم کاتبوں نے کہدا لکھ کر جو دفتر کافی سزا انہوں دینی ہے کڈا بڑا اقرار نے کیتا لا الہ الا انت سبحانک اغفر لی ذنوبی کلہا جمیعا اے اللہ تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں تو پاک اور بے عیب ہے میرے گناہ بہت زیادہ میرے سارے گناہ بخش دے فإنہ لا یغفر الذنوب کلہا جمیعا الا انت کیونکہ ٹیراں دے ٹیر گناہ بھی ہون تے تیرے سوا کوئی نہیں بخش سکتا معافی دینی تے تو دینی جے تو پکڑتے آ گیا کین چھڑانا کوئی نہیں چھڑا سکتا ہے میں لوگوں نے آسان لائیاں اے پیر ولی سارے نے منہ لکا لین سارے نے اپنی آپ معافی منگن دا ہے انہیں بھی اللہ ساڈی جان چھڑ دے رب دا ہاتھ کین پھڑنا رب آپ ہی راضی ہو گیا باویں کہ نبی ولی دے منہ سفارش کٹا دے اے لوگوں سفارش دا مسئلہ بھی سمجھ نہ آیا حالانکہ دل سے بٹھاؤ بے جیڑا نا دنیا میں گیا اور گل کی افسر نے میرے کہہ کے مان لی جن نے یہ کیا اللہ نہیں سی کرنا چاہتا نبی نے کیا کیتا اسلام تو نکل گیا کافر ہو گیا اللہ نے کوئی نمی گل سوجی کہ نبی نے دسیا تھا رب نو عقل آئی اے ڈونگا راز دے جنہوں اپنے دل سے بنو رب کو پہل ہوندی ہے کہ رب بخشنا چاہتا تو نبی دے دل گل پا دیندا کہ تو جڑی دعا کر اے مسئلے نو دل چ رکھو مخلوق والی گل نہیں کہ بندیاں نے پہل کی پھر انہوں کچھ فیصلہ کرنا پیا نہیں دے تقدیم اسے درباروں پھر ہر خود نہ تانے پہل وہ کرتا کیا میں کام کرنا وہ بھی رستہ بنا دینا کسی حکیم دے ہتھوں دوائی دوا دینا کسی نبی ولی دیس تو اتھے دی سفارش بالکل ہو رہا ہے اور تدے قرآن نے آکھیا قل للہ الشفاعۃ جمیعا یہ سفارشاں منن والوں کہہ دے کہ اس جہان دی سفارش ساری رب دے اپنے ہاتھ وہ کرنا چاہو گا کروا دوں گا ورنہ وہ ارادہ نہیں کسی دی مجال بھی نہیں ہونی کہ اتنے منہ کھولے کنوں تے رب نہ تیری سفارش کرے رب نو منا پیریں پیدا ہو دے وہ خوش ہو گیا پھر پاویں کوئی بہانہ بنا دے کر دوں اس پاروں توبہ دی توفیق سانوں دیویں بار الہ اپنے دردہ رکھ سوالی دائم شہنشاہ اے سارے مشہور ہے لوگ جانتے ہیں چیل سیف الملوک دیکھیے وہ سیف الملوک کتاب لکھی نا میاں محمد بشیر احمد اللہ سیف الملوک کی ایک کہانی بنائی شہزادہ ایک پری دیش ہو گیا لبن چڑھتا رستے پہاڑ آدھے دیو آدھے مقابلہ اور گل کہڑی ہے کہ آدمی اپنے نفس نو پاک کرنے واسطے جو چلتا رستے مشکل ہی مشکل
شیطان کھڑے آ دیو کھڑے آ مشکل سیف الملوک ہے ایسی کتاب بادشاہ کی تلوار ہی اے زور در تقوی اپنے کو رکھ تو انہوں وردہ چلا جائے گا ابلیس نوں وڈ دیں گا کہانی یہ ہوئی ہے کہ روح کی ہے انہوں تو ڈھونڈنا اے نفس شیطان حرامزادہ راج کھڑا ہے نہیں نیکی کرن دیندا بادشاہ کی تلوار تو آندے گل سونا تصویف چ لوگ مارے گئے تصویف عربی زبان دا لفظ صوفہ ان قریب کر لیں گے ان قریب کر لیں اے ہوئی بندے نوں شیطان دھوکھا دیندا کوئی نہیں کر لیں گے توبہ کوئی نہیں آندے بعد آ جا توبہ وچ تصویف نہ لائق کھیتی کرنی آئی میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے توبہ دی ٹھل نہ کریں کل نوں کران گے پرسوں نوں کران اے ہوئی چال ہی شیطان دی توبہ وچ تصویف نہ لائق کھیتی کرنی آئی ہن یہ گل سنی اتنے توبہ کر کے اٹھ کہ جی مولوی صاحب نے آخیا اللہ پچھلی معافی دے توبہ ہن نہیں کرتا نہ شراب وال جانا نہ جنال نہ کوئی ہور کھے کھانی ہے توبہ کر لا توبہ وچ تصویف نہ لائق کھیتی کرنی آئی بہتے اہل جہنم روسن اس تصویفوں پائی اس تصویف پا رہی نا پہ کر لیں گے زیادہ دوستی اسے تو رون گے اتنے چلاؤ گے بھی کتنے ہوں وقت لبیا عمر مک گئی ارسی وہ لبتے رہے بھی کل نوں کران گے کل نوں کہ اے ٹالن والی گل چھڑ دیو وقت نوں اخیر جانو پتہ کوئی نہیں بھی کڑی اگلی نصیب ہونی کہ نہیں جو اللہ کی طرف موقع نصیب توبہ اور توبہ دے کلمے بھی اللہ آپ سکھائے رسول سکھائے بڑے بڑے پیارے سکھائے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے ہر نماز تو بعد اگر کوئی نہ ہی پڑھتا رہے اللہ وہ بھی گناہ تے کلم پھر رب اغفر لی و توبہ علیہ انک انت التواب الرحیم اینا ہی کہی جا ربا بخش نہیں تے رحم کرنی تو ہی توبہ قبول کرنے والا ان گنت کرنی اللہ رسول سکھاؤندے قدر کرنا میری تہاڈی ذمہ داری ہے کہ نہ موتیاں نوں اپنی چوڑی چ لئیے سینے نہ لائیے دل تے لکھیے اور ذرا بھی اس بارے کوتاہی نہ کرے اللہ توفیق دے تے رمضان مبارک خیر داد یہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دی زیادہ سے زیادہ ساری ہمت اور حوصلہ بڑھاوے اور کوئی لمحہ ضائع نہ ہوئے اسی تو پورا فائدہ اٹھائیے قرآن پڑھیے نفل پڑھیے خیرات کریے اور خیرات لیے ہی پائی کنے مسکین آئے بیٹھے ہیں جڑے آندے مولوی صاحب کو کر دیو 500-1000 جڑا جا کے اسی اپنے روٹی بال بچے دا کر لیے کی کریے امیر لوگ اس پاسے کوئی نہیں آؤندے اتنا افطاریاں لے آ جانا فلانے ہوٹل چور سارے موٹے تازے انہوں نے افطاریاں کی کہڑی لوڑ سی جنہاں غریباں کا خرچہ دینا چاہیے سی وہ بھلے مانسو تسی کیتا ہی کوئی انہوں کا بندوبست ہی نہیں کیتا تہاڈیاں نہ افطاریاں خدا نے کی کرنا یہ تہاڈا مال بھی گیا تے اللہ دے ہم اجر کوئی نہیں یہ چپ کر کے خاموشی نہ کسی غریب کی جیب تسی پا دیں رمضان شریف دے 1-2 دن اگے کیویں رب لکھ لیندا اپنے کو لکھ لیندا اور ربیع ابن خثیم رحمۃ اللہ علیہ دی بات دوبارہ کندے مقرر دے طور دہرانے باتاں پرانیاں نہیں ہوندیاں ربیع بہت بڑے نیک آدمی ہیں صاحب کرامات سی بیوی نے ایک دن آخیا ربیع عمر گزر گئی تو کدی چاہ نہ نہیں آخیا وے مینوں آ شاید پکا کے کھوا جو پکا کھا لے اج اپنا شوق دس میرا بھی جی چاہتا تیری خواہش پوری کراں حضرت ربیع نے فرمایا پھر تو اللہ دی بندی ہے حلوہ پکا اپنی ساری مہارت استعمال کرے جنہ تینوں پکاؤنا آਉਂਦਾ نہ آلا پکایا اگے رکھیا اپنے پلیٹ چکی دروازے تے گئے اتنے ایک شخص گریا پیا سی بے ہوش لاڑاں وگدیاں سی دیوانہ سی ایک لقمہ کر کے انہوں کھوا دی واپس آئے بیوی نے آخیا ساری عمر پچھوں تو یہ شوق کیتا سی میں تینوں کھوایا تو تھوڑیاں نیکیاں کہ کرتا رہا ہن تو کھوایا بھی اس بندے نوں جنوں یہ بھی نہیں پتہ لگا مینوں کسی نے حلوہ کھوایا یا آپ نے فرمایا اللہ دی بندی انہوں نہیں پتہ لگا وہ رب نے لکھ لیا اس انہوں نہیں پتہ لگا تھا کی اس بیچارے پاگل نوں نہیں بھی پتہ لگا وہ رب نے اپنے دفتر طرح لکھ لیا کرن دے کم سے پائی وقت جانا چیزی نہ کوئی فائدہ اٹھا رہی ہے ورنہ ہے گنگا ایک دن خشک ہو جانی ہے اب بہ رہی ہے گنگا دھوڑا ہاتھ پڑے یہ اللہ رسول کی سمجھو کرم نوازی مہربانی ہے بیاپے موسم بنائے سانو اطلاع دیتی آوازاں دے کے بلایا تے ہن بھی اسی بھائی یہ وقت ضائع کر دیے سوائے حسرت اور پچھتاوے دی کی ہو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد علیہ وسلم